السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی جو آیات پڑھیں گے 136 سے 142 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا اور ان سب نے مقرر کیا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مما اس میں سے جو زرع اس نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعامی اور چوپایوں سے، نصیباً حصہ۔ فقالوا پھر ان سب نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال سے، وھذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما پھر جو، کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کا، فلا یصلُ تو نہیں وہ پہنچتا، الی اللہ اللہ تعالیٰ تک، وما کانا اور جو ہے، للہ اللہ تعالیٰ کا، فہو پھر وہ، یصلُ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں تک، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ سب فیصلہ کرتے ہیں۔ قیامت اور جزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کے دوسرے اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان شروع کر رہے ہیں جو مدت سے چلی آئی تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم عربوں کی جہالت کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک کو پڑھ لو۔ ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک حصہ اپنے دیوتاؤں، مشکل کشاؤں اور ان کی شکل پر بنائے ہوئے بتوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنانا کون سی کم جہالت تھی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زَيَّنَ مزین بنا دیا، لِكَثِيرٍ بہت سے، من المشرکین مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ سب ہلاک کر دیں انہیں، ولیلبسوا اور تاکہ وہ سب خلط ملط کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہتے، ما فعلوہ تو نہ وہ سب کرتے اسے، فذرہم پس چھوڑ دو انہیں، وما یفترون اور جو وہ سب جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی، جیسے کھیتی اور جانوروں میں سے انہوں نے اپنی شرکاء کا حصہ مقرر کیا، اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا۔ عام طور پر ان کے سامنے 3 جواز بہانے کے طور پر رکھ دیے، پہلا یہ کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے، دوسرا لڑکی کا باعث عار ہونا، یعنی وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا تھا کہ اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی تھی، اور تیسرا اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو ان کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ اہل عرب اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے مدعی تھے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ بت پرستی، قتل اولاد اور بہت سی غلط باتیں ان کے دین میں داخل کر دی تھیں۔ اللہ ما فعلوہ مگر یہ جبر ہوتا تو اس اختیار کے خلاف ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے کر امتحان لے رہا تھا، اس لیے آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وقالوا اور ان سب نے کہا، ھذہ یہ، انعام چوپائے ہیں، وحرث اور کھیتی ہے، حجر ممنوع ہے، لا یطعمھا نہیں کھا سکتا اسے کوئی، الا مگر، من نشاء جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم اپنے خیال سے، وانعام اور کچھ چوپائے ہیں، حرمت حرام کی گئی ہیں،
ظہورہا ان کی پیٹھیں، وانعام اور کچھ چوپائے ہیں، لا یذکرون نہیں وہ سب ذکر کرتے، اسم اللہ اللہ کے نام کا، علیہا ان پر، افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یفترون وہ سب جھوٹ باندھتے۔ اس آیت میں ان کی جاہلیت کی 3 اور صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فلاں جانور یا کھیت کا استعمال ممنوع ہے مگر اس لیے جس کی ہم اجازت دیں، اور یہ اجازت بت خانوں کے مجاوروں اور خادموں کے لیے ہوتی تھی۔ دوسری صورت کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور ان سے سواری یا بوجھ اٹھوانے کا کام نہیں لیتے تھے، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ اس کے لیے آپ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 کو دیکھیے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ وہ کچھ جانوروں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے خاص کرتے ہوئے انہیں ذبح کرتے وقت یا سوار ہوتے وقت صرف اپنے بت کا نام لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے تاکہ ان کے مجاوروں کے سوا کوئی انہیں استعمال نہ کرے۔ یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی تھی مگر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وقالو اور ان سب نے کہا، ماں جو فی بطونی پیٹوں میں ہے، ہذہ الانعامی ان چوپاؤں کے، خالصۃ وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیا ہوا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، یکن اور اگر ہو وہ، میتتن مردہ، فہم تو وہ سب، فیہ اس میں، شرکاء شریک ہیں، سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، وصفہم ان کے اس بیان کی، انہو بے شک وہ، حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب علم والا ہے۔ ایک اور شکل یہ تھی کہ جو جانور اپنے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا دودھ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو پھر مرد اور عورت اس کے کھانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی غلط بیانیوں پر عنقریب انہیں پکڑ لے گا، قد تحقیق خاسرہ خسارہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، قاتلوا قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہاً بیوقوفی سے، بغیر علم علم کے بغیر، وحرموا اور ان سب نے حرام ٹھہرایا، ما جو رزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، قد تحقیق ضلوا وہ سب گمراہ ہوئے، وما اور نہ ہی، کانو ہوئے، مہتدین وہ سب ہدایت پانے والے۔ فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا ہے۔ دنیا میں اپنی بیوقوفی اور جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اولاد سے محروم ہوئے اور اپنے اموال میں سے کچھ چیزوں کو خود ہی حرام کر کے اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے انشاء پیدا کیا، جنات باغات کو، معروشات چڑھائے ہوئے ہیں، وغیر معروشات اور نہیں چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ اس کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً مشابہت رکھنے والے ہیں، وغیر متشابہ اور نہ مشابہت رکھنے والے، کلو تم سب کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھل دے، وآتوا اور تم سب دو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور نہ تم سب اسراف کرو، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی اور درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا
کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اس لیے زمین سے پیدا ہونے والا ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ معروشات یعنی جن کی بیلیں چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، مثلاً انگور، توری وغیرہ، یا ایسے باغات جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں، مثلاً خربوزہ، تربوز، گرما وغیرہ، یا ایسے پھلدار درخت جو اپنے تنے پر قائم ہوں، مثلاً کھجور، زیتون، انار وغیرہ، یا کوئی بھی کھیتی ہو، زمین سے پیدا ہونے والا ہر پھل اور کھیتی میں اللہ تعالیٰ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بارش، چشموں اور نہروں سے سراب ہونے والی ہر فصل میں عشر یعنی 10 من میں سے 1 من، اور پانی کھینچ کر سیراب کی جانے والی ہر فصل میں نصف العشر یعنی 20 من میں سے 1 من ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سبزیوں میں اور ان پھلوں میں عشر نہیں ہے جن کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، مثلاً مالٹا، انار وغیرہ۔ دلیل کے طور پر ترمذی کی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، مگر خود امام ترمذی نے فرمایا کہ نہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور نہ اس مطلب کی کوئی اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے حَمُولَةً بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا اور زمین سے لگے ہوئے، کُلُو تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو رَزَقَکُمُ اللّٰہ رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، اِنَّہُ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ حمولۃً کہتے ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اونٹ اور بیل، اور فرشن سے مراد زمین سے لگے ہوئے جیسے بھیڑ اور بکری۔ بیل کی پشت پر اگرچہ بوجھ نہیں لادا جاتا ہے مگر وہ بہت بھاری بوجھ کھینچ کر لے جاتا ہے، اسے بھی بوجھ لادنا کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھیت اور چوپائے جو تمہیں دیے ہیں تمہارے لیے حلال ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، حرام چیزوں سے بچنے کی، حلال کام کرنے کی، کھانے کی، پینے کی توفیق عطا فرمائے۔